السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو 3 کہانیاں سناؤں گا۔ اب یہ 3 کہانیاں مختلف کہانیاں ہیں، اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ سچی کہانی ہے، میں نے سنی ہے۔ تو سب سے پہلی کہانی کچھ یوں ہے کہ علی عثمان بھائی میرے پاس آتے ہیں، وہ سرگودا سے مجھے مال دیتے ہیں وہ۔ تو یہ کہانی، یہ واقعہ بلکہ انہوں نے سنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصل آباد کے قریب ایک علاقہ ہے سمندری، تو انہوں نے کہا کہ میں سمندری مال دینے جاتا تھا، تو وہاں پر ایک دکاندار میرا بڑا قریبی دوست تھا، اور وہ بہت اچھا کاروبار کر رہا تھا اور بہت عرصے سے کر رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اس کے بچے ہو گئے۔ تو اب کیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو گئے اس کے، لیکن بیوی جو تھی وہ ذرا اخلاق میں اچھی نہیں تھی، وہ اس کو ہر وقت جو ہے تانے تشنی کرتی رہتی تھی۔ اس کا کام ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر میں خرچہ کرتا رہا، دکان کا مال جو ہے وہ کم ہوتا گیا، یعنی ایکسٹرا خرچہ، اپنی کمائی سے زیادہ خرچہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کی دکان بہت کم ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ اس کے اوپر قرضہ بھی بہت چڑھ گیا تھا، تو اب وہ بڑے پریشانی کی حالت میں تھا، اور اب گھر میں اس کے ساتھ بدسلوکی اور بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو علی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ یہ باتیں مجھے بتاتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، مجھے یہ کہا گیا، ایسا ہوا، اور میری ذات کے اوپر بہت شدید تنقید کی گئی۔ تو بہرحال جی، یہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو وہ ایک دن مجھے ملنے کے لیے آئے، تو کہنے لگے کہ آج میرا دل بہت ہی خراب ہوا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا علی بھائی؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو سمندری کا دکاندار تھا نا، وہ ٹرین کی پٹری پہ چل رہا تھا، اور چلتے چلتے یہ ہوا کہ ٹرین آئی اور وہ ٹرین کے نیچے آ گیا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے خودکشی کی ہے، کچھ نے کہا کہ غلطی سے ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو لیکن میرا دل بہت خراب ہوا ہے، میرا دوست بھی بن گیا تھا، کافی وقت میرا اس کے ساتھ گزرتا تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ تو بس یہاں پہ کہانی یہ والی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، دوسری کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں ایک لڑکی تھی۔ تو اب وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے ایک لڑکے سے جو میرے ساتھ سیل مین ہے مال کے اندر، تو میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو اس کی ماں اسے بڑا منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھو ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، اور تمہیں کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے، چاہے تم اسی لڑکے سے ہی کر لو، لیکن یہ ہے کہ تم اپنا کچھ پہلے فائنینشلی طور پر بہتر ہو جاؤ، یا وہ لڑکا، تو پھر تم لوگ شادی کر لینا۔ تو بہرحال وہ لڑکی اپنی ماں کی بات نہیں مانتی، اور ہوتا ہی ہے کہ وہ اس سے شادی کر لیتی ہے، اور پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس کو لڑکی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی بالکل بے آسرا رہ جاتی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھی پالنا ہوتا ہے، تو اس کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے فوری طور پر، لیکن اس سے اب کوئی جاب بھی نہیں ملتی۔ پھر وہ بیٹے کو ماں کے پاس چھوڑتی ہے، جاب ڈھونڈتی ہے، لیکن جاب اس کو نہیں ملتی بہرحال۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ کہانی جو ہے، یہ کوئی ہمارے کلچر کے مطابق نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ کا اپنا کلچر ہے۔ تو بہرحال وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تم مجھے کچھ پیسے دو، میں ایک ٹیکسی خرید لوں گی، تو میں وہ ٹیکسی چلا لیا کروں گی اور تمہاری رقم ادا کر دوں گی۔ تو ماں اس سے سود کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم مجھے کتنا سود دو گی۔ تو وہ سود طے ہوتا ہے، اور آخر کار اس کی ماں اس کو پیسے دے دیتی ہے، وہ جا کے
ایک گاڑی خرید لیتی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اپنے بچے کو بھی پال رہی ہوتی ہے. بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے. وہ سارا دن ٹیکسی چلاتی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس پہ سود کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ قرضہ مزید اس کے اوپر چڑھتا جاتا ہے. اور ماں جو ہے پھر وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سخت پیش آتی ہے کہ تم میرا پیسہ نہیں واپس کر پا رہی ہو، تو تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اس لڑکے سے شادی نہ کرو. تو بہرحال وہ سروائیو کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمت ہار جاتی ہے، اور اسی گاڑی کے اندر وہ خودکشی کر لیتی ہے. تو دوستوں، دوسری کہانی ختم ہو گئی، لیکن ایز اے رائٹر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا ریڈر ان دونوں کہانیوں سے کیا ہوپ لے گا. یہ ہوپ لیس کہانیاں نظر آتی ہیں کہ ایک رائٹر خودکشی کی کہانیاں سنا رہا ہے. تو دوستوں، میں ایک تیسری کہانی سناتا ہوں، بلکہ کہانی کیا، ایک واقعہ ہی ہے، میری اپنی لائف کا واقعہ ہے. میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، شیخ صاحب میرے بڑے قریبی دوست تھے، تو ان کے ساتھ میں فیصل آباد کے اسٹیشن جایا کرتا تھا. اب یہ 100 سال پرانا ہمارا اسٹیشن ہے، تو 3 پلیٹ فارم ہے اس کے، اور پلیٹ فارمز کے پیچھے جیسے عام طور پر اسٹیشنز پر ہوتا ہے کہ پٹریاں مزید ہوتی ہیں. جو لائنیں ہیں وہ تقریباً 2-3 بلکہ 3-4 لائنز ہیں، اور اس کے پیچھے پھر ریلوے کالونی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو خالی پٹریاں ہیں اس کے اوپر مال گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں، اور یہ جو مال گاڑی کے ڈبوں والی لائنیں ہیں، یہاں پہ عام طور پہ ٹرینیں نہیں آتی ہیں. اور اس کے بائیں سائڈ پر جو ہے وہ واشنگ لائن ہے، ریپیرنگ اور واشنگ لائن کا بڑا ایریا ہے. تو اس کے درمیان میں بھی وہاں پہ بھی بہت زیادہ، ایک تقریباً کوئی 10-15 پٹریاں وہاں پر ہیں. تو پلیٹ فارمز کے بعد لائنیں کراس کر کے ریلوے کالونی کے باہر ایک لکڑی کا ایک بڑا سا کمرہ ہے. اس کمرے کے اندر لالٹینیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ لالٹینیں عام طور پر ہم نے دیکھا ہوگا، اگر کہ رات کے وقت ٹرین میں سفر کر رہے ہو تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص لالٹین پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ لالٹین بھی کوئی 100 سال پرانی ہے. ایک سائڈ پہ اس کے اندر ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اور یا چراغ جلنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے. اور جب وہ ٹرین گرین ہوتا ہے تو ٹرین چل رہی ہوتی ہے، جب وہ شخص آ کے اس کو ریڈ کر دیتا ہے. وہ ریلوے کا ایک اپنا سسٹم ہے. تو بہرحال اس ڈبے میں وہ لالٹین پڑے تھے. اب اس لکڑی کے کمرے کے پاس ایک بینچ پڑا تھا. تو جو لائٹ مین نے اپنے لیے ایک بینچ رکھا ہوا تھا وہاں. تو ہم لوگ اسٹیشن پر گئے، اور اس کے بعد پھر ہم پلیٹ فارمز کراس کرتے ہوئے مال گاڑیوں کے ڈبوں کے اندر سے پر چڑھ کے پیچھے گئے، اور وہاں پر ہم اس لکڑی کے کمرے کے پاس بینچ پر بیٹھ گئے. اس وقت کوئی تھا نہیں وہاں پر، لائن مین نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. تو اس بینچ کے اوپر ہم بیٹھے تھے، اور ہمارے پیر جو تھے وہ پٹریوں کے اوپر تھے، اور ہمارے بائیں سائڈ پر بھیڑیں تھیں. بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں. وہ ریلوے کالونی کی بیک سائڈ پر ایک پٹھان کالونی ہے. تو وہاں سے وہ اپنی بھیڑیں لے آتے ہیں، اور اسٹیشن کے اوپر وہ چر کے چلی جاتی ہیں ان لائنوں کے اوپر. تو لیکن وہ بہرحال بڑا ایک حسین منظر تھا. ہم لوگ افطاری کرنے گئے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. تو ہم نے پروگرام بنایا کہ آج افطاری ہم وہاں پر کریں گے. تو ہم وہاں بیٹھے تھے، اپنے افطاری ہم نے رکھی ہوئی تھی. ابھی روزہ کھلنے میں کچھ ٹائم تھا. تو اب شیخ صاحب بڑے اداس، بڑے پریشان ان کے چہرے پر. میں نے کہا ہاں بھائی شیخ، کیا ہوا ہے؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ یار بیوی سے لڑ کے آئے ہو. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اب شیخ صاحب کے حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. ایک نارمل سی جاب کر رہے تھے، اور پورا گھر وہ سنبھال رہے تھے. والد صاحب ان کے فوت ہو چکے تھے. تو
میں نے کہا شیخ کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ یار وہ بیگم سے لڑائی ہوئی ہے اس بات پہ کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ عید کے سوٹ لینے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو، شادی کا پہلا ہی سال تھا یہ، تو پہلی عید ہے تو بھائی مجھے سوٹ لینا ہے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ سوٹ لے لو. تو میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں بات یہ نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے 2 لینے ہیں، تو دوسرے دن الگ دوسرا جو میں نے سوٹ پہننا ہے. تو میں نے کہا کہ بھی دیکھو اب پورے گھر والوں کے کپڑے بنانے ہیں، عید کا موقع ہے، تو اب پلیز اس کا خیال کرو، آپ ایک ہی لے لو. بہرحال وہ بیگم نہیں مانی اس بات پہ، ہمارا بڑا زبردست جھگڑا ہو گیا اور میں بڑا پریشانی کے عالم میں نکلا ہوں گھر سے، اور بہت برا بھلا بھی میں نے سنا ہے. تو اب یہ باتیں ہم لوگ کر رہے تھے تو اچانک شیخ صاحب نے خاموش ہو گئے. مجھے بھی کچھ سمجھ آئی میں کیا کہوں. میں نے کہا یار اب یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، جیسے ہی گھروں کے اندر اس طرح کی بس سرسری بات میں نے کی. اس کے بعد ہم لوگ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ابھی روزہ کھلنے میں بس چند منٹ ہی رہ گئے تھے، تو ہم نے اپنا سامان وغیرہ نکالنا شروع کر دیا افطاری کا. تو شیخ صاحب بالکل خاموش تھے. اچانک انہوں نے نا بائیں سائڈ پہ شیپس کو دیکھا. نے کہا یار یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، کتنا سکون ہے. کوئی ٹرین وغیرہ بھی نہیں اس وقت آئی تھی، بالکل خاموشی تھی اسٹیشن پر. تو بائیں سائڈ پہ بھیڑوں کو چرتے دیکھ کر کہنے لگے کہ یار ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں اس وقت. تو میں نے کیا کیا، مجھے وہ سمندری والے بھائی یاد آئے. تو میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور کچھ رقم جو ہے شیخ صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ یار شیخ جب کوئی سہولت ہوگی نا تو تم لوٹا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر والی بات ہے. اچھا یہ اس کے بعد پھر روزہ کھل گیا، ہم لوگ افطاری کرنے لگے. تو اب شیخ صاحب کے حالات کچھ بدل گئے. وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، پرسکون نظر آ رہے تھے، اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تو اس کے بعد پھر روزہ کھولنے کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. نماز کے بعد ہم نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو اس وقت ایک ٹرین آئی اور اسٹیشن پہ بہت زیادہ رش ہو گیا. تو شیخ صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھو کتنی رونق ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے آج ہی عید ہو، عید کا سا سما لگتا ہے. السلام علیکم دوستوں.